حضرت سیدنا عبدالصمد بن معقل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہوئے سنا، گزشتہ امتوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ اس کی بیٹی کو مرگی کی بیماری تھی اور وہ کئی طبیبوں کے پاس اپنی بیٹی کا علاج کروا چکا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جو جیسا اسے بتا دیتا تھا کہ وہاں ایک طبیب ہے، وہاں حکیم ہے، وہاں ڈاکٹر ہے اور وہ اچھی اچھی دوائیاں دیتا ہے، تو بیچارہ وہ فوراً اسے وہیں لے جاتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، کوئی افاقہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا، کہا تمہاری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے؟ کہا ہماری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے۔ کہا ایسا ہے تم کئی ڈاکٹروں سے علاج کروا چکے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہم نے کئی ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک اللہ کا ولی ہے اور اس کی بارگاہ میں تم چلے جاؤ، رات و دن عبادت کرتا رہتا ہے اور دن میں روزہ رہتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ اب وہ شخص اسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کئی ڈاکٹروں کو ہم نے دکھایا لیکن کہیں سے فائدہ نہیں ہوا، ہماری بیٹی کو مرگی کی بیماری ہے اور ایک شخص نے آپ کا پتہ بتایا، آپ کا ایڈریس دیا، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری بیٹی کا علاج کر دیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اگر ہم تمہاری بیٹی کا علاج کریں گے تو تم شہر میں بتاؤ گے، پھر شہر والے مجھے پریشان کریں گے، ہم تمہاری بیٹی کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس نے کافی منتیں کی کہ میری بیٹی بہت پریشان ہے، میں بہت پریشان ہوں اور آپ میری بیٹی کا علاج کر دیں۔ تو وہ اللہ والا مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں علاج ایک شرط پر کروں گا کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ تو اس نے وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ بتاؤں گا نہیں کہ آپ سے میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ تو اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا، عابد تھا، اللہ تعالیٰ کا دوست تھا، ولی تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس پر ایک شریر جن سوار تھا اور اس اللہ والے نے اس جن سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کے جسم کو چھوڑ دو، یعنی اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا اور اگر چھوڑوں گا تو میری ایک شرط ہے۔ کہا تمہاری کیا شرط ہے جو اس شرط کے مطابق تم چھوڑو گے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ اگر میں اس لڑکی کے جسم کو چھوڑوں گا تو تمہارے جسم میں آؤں گا۔ تو اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دو، ہمارے جسم میں آ جاؤ۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، لڑکی کے جسم کو چھوڑ دیا اور اس اللہ والے کے جسم میں داخل ہو گیا، اللہ والے کے اوپر سوار ہو گیا۔ پھر اس اللہ والے نے کہا کہ جاؤ اب تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، تمہاری بیٹی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہوا کہ یہ ٹھیک ہو گئی اور اس کے اوپر کا جو شریر جن تھا وہ ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ اور اس نے کہا کہ حضور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ دوبارہ جن ہماری بیٹی کو پریشان نہ کرے۔ تو اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم، دوبارہ یہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو وہ چلا آیا وہاں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اب ادھر یہ اللہ والے رات و دن عبادت کرتے، دن میں روزہ رہتے، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، ایک ہفتہ گزر گیا روزے کی حالت میں اور پوری رات عبادت کرتے اور جن ان کے اوپر سوار ہے، وہ شریر جن ان کے اوپر سوار ہے۔ ایک ہفتہ جب ہو گیا تو جن بولا مجھے رہا کر دیجئے۔ انہوں نے اپنے جسم کے اوپر قید کر رکھا ہوتا اس کو اور وہ چاہ کر بھی ان کے جسم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جب ایک ہفتہ ہوا تو جن نے کہا حضور مجھے چھوڑ دیجئے، نہ تو آپ نے ایک ہفتے سے کھانا کھایا ہے نہ تو پانی پیا ہے، حضور اگر یہی حال رہا تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا نہیں، تم ایسے ہی میرے جسم پر سوار رہو اور ہم تمہیں قید سے رہا نہیں کریں گے۔ ابھی 15 دن گزرے، اس اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو خود اللہ تعالیٰ رزق کھلاتا ہے، ان کو تو خود کھلاتا پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو اس جن نے کہا کہ حضور مجھے رہا کر دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں، تمہیں ایسے رہا نہیں کیا جائے گا۔ اور 15 دن جب گزر گئے، نہ تو کھانا کھایا نہ تو پانی پیا، پوری رات عبادت کی۔ جن پریشان ہو گیا کہ کس بلا پہ ہم آ گئے، کس شخص کے اوپر آ گئے جو آج ہم اتنی دقتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جن ڈرنے لگا اور ایک دن بولا کہ حضور اگر آج مجھے آپ اللہ کے واسطے چھوڑ دیں گے نا تو میں کبھی انسان کے اوپر سوار نہیں ہوں گا، انسان کے پاس تک نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے انسان سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تیری یہ بات ہے تو یہ کہتا ہے اور تو اپنے جرم پر شرمندہ ہے تو میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ جیسے ہی اس اللہ کے ولی نے اس کو قید سے رہا کیا
تو فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر اگر کوئی انسان بھی اسے دکھتا تو وہ ڈر جاتا انسان سے، ایسا ڈر اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔